رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں اس سیگمنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں کہ جس سیگمنٹ میں گفتگو کر کے اپنے مہمانوں سے مل کے دل کو تسکین ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہمارے اس پروگرام میں جو شخصیت موجود ہیں، میرے لیے یہ قابل عزت میں سمجھتی ہوں اپنے آپ کو کہ میرا آج پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگوں سے آپ ملتے ہیں، ان کے بارے میں جانتے ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، مگر ان کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ ایک ایسی شخصیت ہیں کہ یہ جہاں جاتے ہیں پھولوں کی مہک جو ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس سے لوگ آسانیاں مانگتے ہیں، لیتے ہیں، اور یہ لوگوں کے دلوں میں وہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے جو اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں بابا محمد یحییٰ خان۔ السلام علیکم۔ بسم اللہ، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ۔ آپ نے جس انداز اور جس محبت سے مجھے میرا تعارف کرایا اور میرے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی کہہ دیں گی جو شاید میرے اندر موجود نہیں، لیکن وہ آپ کی خوبصورتی ہے گفتگو کی، فن کی اور انداز کی، کہ جس نے مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ میں شاید وہ نہیں ہوں جو آپ نے فرمایا۔ اس کے باوجود مجھے بےحد خوشی ہوئی، آپ سے مل کے بےحد خوشی ہوئی ہے، اس لیے کہ آپ کے چہرے پہ ایک حیا کا، وفا کا اور نساء کا تقدس موجود ہے جو اکثر دکھائی نہیں دیتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ عورت کو ایسا سمبل بننا چاہیے، ایسا نمونہ بننا چاہیے کہ جس سے وہ ایک کائناتی عورت کا یا عالمگیر عورت کا ایک خوبصورت سا تصور پیش کر سکے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ چیز بڑی اچھی، مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے مل کے پہلی دفعہ۔ شاہ صاحب میرے بزرگ ہیں، گو عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، مگر دیگر معاملات میں وہ مجھ سے بہت عرفہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے کاز میں، ان کی نیت میں اور ان کے عمل میں اور خیر و خوبی عطا۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے بابا جی، بات یہ ہے کہ ہم سیدۃ النساء العالمین جناب بی بی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی اس جنت میں جانے کے خواہاں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس جنت میں چلے جائیں، تو اس دنیا میں رہ کے ان سے متمسک رہیں گے۔ وہ جو رنگ انہوں نے دیا ہے، وہ جو ڈھنگ انہوں نے دیا ہے، اللہ ہمیں اس کے مزید قریب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی دعا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی مثبت سوچ ہے، بہت اچھی بات ہے بیٹا۔ جی بابا جی، مجھے یہ بتلائیے کہ یہ جو عاجزی ہے، یہ جو میں آپ میں دیکھ رہی ہوں، اور کہتے ہیں کہ اللہ کی قربت جن لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے، جو اللہ جن کو اپنے قریب رکھتا ہے، ایک ہوتی ہے کوشش انسان کی کہ وہ اللہ کے قریب ہو جائے، مگر ایک اللہ کچھ لوگوں کو اپنے قریب کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے قریب ہوں یہ لوگ۔ تو پہلی اس کی سیڑھی کا جو سٹیپ ہے وہ ہے عاجزی، جو میں آپ میں دیکھ رہی ہوں۔ یہ کب آتی ہے عاجزی؟ اللہم صلی علی محمد۔ آپ نے بڑا خوبصورت سا سوال کیا بیٹا۔ عجز وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں پہ انسان اللہ کے بشریت کے مقاصد کی جہاں تکمیل مکمل اس کی ہو جاتی ہے، وہاں پہ عجز پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ پستی میں بلندی تلاش کر لیتے ہیں، اور کچھ بلند رہ کے پستی کو نہیں جان سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سر کو اللہ نے عزت دی، مگر میں سمجھتا ہوں کہ پاؤں کو بڑی سرفرازیت دی ہے مالک نے۔ جب کوئی انسان پیار کرتا ہے کسی سے تو اس کا سر چومتا ہے، اور جب کسی سے عقیدت رکھتا ہے تو اس کے پاؤں جھومتا ہے، آپ نے چارپائی دیکھی ہوگی بیٹا، اس میں ایک سرہانہ ہوتا ہے، ایک پائنٹی ہوتی ہے۔ جی، میں زندگی میں ایک واقعہ مجھے کبھی نہیں بھولا کہ میں ایک بزرگوں کے یہاں گیا، میری نیت تھی میں وہاں پہ جا کے بیعت لے لوں ان سے۔ گیا تو چارپائیاں پڑی ہوئی تھیں، دیہاتی ماحول تھا،
تو وہاں جب میں پہنچا بیٹا تو دیکھا میں نے کہ وہاں پہ چارپائیاں کچھ لوگ بیٹھے ہیں, خالی چارپائی پڑی تھی. ٹھیک. تو مجھے اذن دیا گیا کہ آپ وہاں پہ بیٹھیں جا کے. اچھا. تو میں اس خالی چارپائی پہ جا کے تو پائنٹی پہ بیٹھ گیا. ٹھیک. خالی چارپائی تھی. جب میں پائنٹی پہ بیٹھا تو وہ جو بزرگ تھے ان کے منہ سے اچانک نکلا اللہ ایسے کر کے, اچنبے سے گھبرایا ہوا, جیسے وہ ہوتا ہے جیسے بزرگان دین کا وتیرہ ہے کہ وہ بات کوئی کرتے ہیں تو وہ اچانک ان کے اندر سے وہ چیز پیدا ہو جاتی. تو ایسا میں بھی اچنبے سے اور ہل گیا, اور سارے لوگ وہاں پہ بیٹھے تو کہنے لگے ان کے وجد کی وجہ سے کہنے لگے آؤ میرے پاس. میں اس کے قریب گیا تو میں نے جا کے ان کی پاؤں کو ہاتھ لگایا تو مجھے کہتے ہیں بیٹھو میرے پاس. بیٹھ کے کہنے لگے میں نے تمہیں بیعت کر لیا. مجھے سینے سے لگایا, گود میں بٹھا کے بہت عرصے کے بعد جا کے یہ عقدہ کھلا. کہنے لگے کہ یہ بچہ میرے بارے میں فرمایا, یہ یحییٰ ہے جو بچہ میرے پاس آیا ہے, یہ کچھ منزلیں پہلے ہی طے کر چکا ہے. اللہ نے اس کو کچھ پہلے ہی وصیت فرما دیا. ٹھیک. سیکھا کم ہے اور اس کو دیا زیادہ گیا. کچھ چیزیں سیکھی جاتی ہیں, کچھ عطا کی جاتی ہیں, کچھ دی جاتی ہیں, تو دیا گیا ہے اسے. سبحان اللہ. حاجی کیا ہوا؟ کہنے لگے یہ بچہ اس میں عجز کوٹ کے بھرا ہوا ہے, سبحان یہ بڑی رفتوں کو جائے گا. میں تو سمجھتا ہی نہیں تھا ان باتوں کو. تو میں تو بے علم آدمی ہوں, تو اسکول مکتب نہیں گیا, کوئی ڈگری نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. تو وہ کہا کہ اصل میں جو شخص اوج ثریا تک سوچ سکتا ہے, جانا ایک علیحدہ بات ہے, صرف سوچ اس کی پہنچ سکتی ہے, اس کو انتہائی درجے کا عاجز ہونا چاہیے. سبحان اللہ. محبت کرنی چاہیے. لیکن ایک بات ہے, عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنا نہیں چاہیے. جو چیز دیکھو غلط, اس کو اس کی نشاندہی کر دو. بہت خوبصورت. اگر تم دیکھ کے نشاندہی نہیں کرو گے تو تم منافق ہو, ایک درجے کے منافق ہو. بڑی خوبصورت بات. اب 2 سوال ہیں میرے آپ ہی کی گفتگو سے. ایک تو یہ کہ یہ جو عطا آپ کے اوپر ہوئی, یہ عطائیں رب کی خاص عطائیں, اس کی نظر کرم ہوتی کب ہے؟ جب کوئی ایسا کام آپ کر گزرتے ہیں, سوچ لیتے ہیں, اور آپ سے سرزد ہو جاتا ہے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. ٹھیک. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس راہ پہ آپ کو ڈال دیتے ہیں, وہ عطا خاص ہے. صحیح. جس کا آپ ارادہ نہیں کرتے مگر آپ سے ہو جاتا ہے. ہاں, ہو جاتا ہے. اور یہ نگاہوں سے ملتا ہے, بڑوں کی نگاہوں سے ملتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدمت کرانے سے لاکھ درجے بہتر ہے. اب یہ جو شاہ صاحب ہیں, میری ان سے بنتی نہیں ہے. میری ان سے نہیں بنتی ہے, زیادہ نہیں بنتی ہے. اچھا, بنتی کن سے ہے ویسے؟ میں آپ کو بات بتاؤں آپ کو. اچھا, وہ اس لیے میری نہیں بنتی کہ میں جب ان کے روبرو ہوتا ہوں, یہ مجھے مل جاتے ہیں, بڑی محبت دیتے ہیں, سینے سے لگاتے ہیں, چومتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. لیکن جیسے سرفراز شاہ صاحب ہیں, مجھ سے رابطہ کرتے رہتے ہیں. میں پاکستان میں نہیں رہتا, میں کبھی امریکہ میں ہوں, کبھی چائنا میں, کبھی انگلینڈ میں ہوں, تو میں دنیا میں ہوتا ہوں. تو مجھے شاہ صاحب ٹیلی فون کرتے رہتے ہیں, سرفراز شاہ صاحب, اور مجھے کہتے ہیں گھر پہ کھانے پہ آئیے, یہ میں نہیں ان سے ملتا, میں جاتا نہیں. اس کی ایک وجہ ہے, اور ان کے پاس بھی نہیں آتا. اس کی ایک وجہ یہ ہے, ان لوگوں کو, ان 2 بزرگوں کو دیکھ کے مجھے اپنی بہت سی کمیوں کا احساس ہونے لگتا ہے. اور جب مجھے اپنی بہت ساری کمیوں کا احساس ہونے لگتا ہے تو میں محسوس کرتا ہوں کہ مجھے احساس کمتری پیدا ہو گیا ہے. تو قحطری میری نکل جاتی ہے اور کمتری میرے آ جاتی ہے میرے اندر. تو بڑے شاہ صاحب سے, اور ان کو میں بڑا شاہ صاحب کہتا ہوں, ان کو میں چھوٹا شاہ صاحب کہتا ہوں. ویسے بھی میں سیدوں سے گھبراتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چوڑوں کو اعلیٰ مرتبہ لوگوں سے نہیں ملنا چاہیے. ان کو تو وہ دیکھنے کے لیے بھی 1000 مرتبہ ان کو اپنی آنکھوں کا وضو دینا پڑے گا. سید تو ہوتے ہی ایسے. بے شک. بابا جی, آپ نے کہا کہ نظریں ہوتی ہیں, بزرگوں کی, بڑوں کی, بابوں کی نظر ہوتی ہے. اچھا, یہ آج کل ایک کانسیپٹ ہے کہ نظر بد لگ گئی, مجھے آپ کو نظر لگ گئی یا بد نظر لگ جاتی ہے, اس کے حوالے سے کیا فرمائیے گا؟ نظر بد جو ہے یہ ایک حقیقت ہے, اور اس سے انحراف ممکن نہیں ہے.
قطعی طور پہ نظر بد کیا ہوتی ہیں؟ نظر بد فیلنگس ہوتی ہیں، فیلنگس ہوتی ہیں. جیسے میں آپ کے خدمت میں عرض کروں، میں ایک تقریب میں شامل تھا، اس میں سید صاحب بھی شامل تھے، سرفراز صاحب ٹھیک. تو وہاں پہ میں شامل تھا. تو وہاں پہ ایک ٹیبل پہ اوپر مختلف مشروبات پڑے ہوئے تھے پینے کے لیے، ٹھنڈے گرم، دودھ وودھ، شکنجبین تھی، اور اس میں کچھ روح افزا، کچھ سادہ پانی، اس قسم کی. تو اور اس میں کرسٹل کی سارے گلاس پڑے ہوئے تھے، بڑے آدمی تھے وہ. تو وہاں پہ ہم جا رہے تھے اور اپنی اپنی مرضی کا مشروب لیا اور بیٹھ کے پینے لگے. میں کھڑا تھا، کچھ اور لوگ بھی کھڑے تھے. درمیان میں ایک گلاس جس میں تخم مرغ ڈالی ہوئی تھی اور روح افزا ڈالا ہوا تھا اور برف کے قطرے پڑے ہوئے تھے، کڑک کر کے ٹوٹ گیا. شیشہ نہیں تھا بیٹا، کرسٹل تھا. ٹھیک. اور فرانسیسی کرسٹل تھا. ٹھیک. فرانسیسی کرسٹل تھا تو کڑک کر کے ٹوٹ گیا. یوں ہوا کہ جیسے کسی نے بلاسٹ کر دیا، فائر کر دیا اس کے اندر کوئی چیز جا گئی ہو گئی. سب لوگ چونک پڑے اور وہ جو ٹیبل تھا اس کے اوپر کرسیاں بکھر گئیں اور پانی مشروب جو ٹپکنے لگا. جلدی سے بتا آئے. ہم اپنا مشروب لے کے بیٹھ گئے. تو وہاں سے ایک صاحب مجھے پوچھے، بابا جی یہ کیا ہوا؟ میں نے کہا وہاں پہ ایک ایسا شخص کھڑا تھا جس نے اس کو دیکھا اور اس کو محسوس ہوا کہ یہ کرسٹل ہے. کرسٹل شیشے میں بڑا فرق ہے. کرسٹل جو ہوتا ہے وہ تو بڑا قیمتی ہوتا ہے. اس کے جام بنتے ہیں، گلاس بنتے ہیں، سبو بنتے ہیں، پیمانے بنتے ہیں اس کے لیے، شراب پینے کے، مشروبات پینے کے لیے. اور ایک کرسٹل کا گلاس تو بڑا قیمتی ہوتا ہے، ہزاروں میں ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہ سب میری طرف دیکھنے لگے. بابا جی کہڑے زمانے سے کہڑی گلاں کرتے ہو گئے، کہڑے زمانے سے کہڑی گلاں کرتے. میں نے کہا یہ دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے کہ نظر بد اور نظر خیر. سبحان اللہ. مجھے واقعہ یاد آ گیا مولا علی سرکار کا. اللہم صلی اللہ. منافق تھا تو ہم طائف میں ہی رہتا تھا. آپ سے بڑی وہ بات، وہ اپنا کچھ اس کو بڑا جیلس ہوتا تھا اور بڑا دشمن تھا. یہ تھا کون نہیں تھا. تو مولا نے اس سے کچھ قرضہ لیا. مہمان آ گئے تو بی بی سے کہا بی بی گھر میں کیا؟ کہنے لگی گھر میں تو اللہ کا نام ہے. کہنے لگے وہ ان کے بعد گئے دے دو کچھ کھانے کو. وہ کہتا ہے جو وہ بڑا اناج رکھتا تھا مولا علی کرم اللہ بھائی سرکار سے. تو وہ کہنے لگا کہ مولا آپ کچھ لینا چاہتے ہیں تو کوئی چیز گروی رکھ دیجیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی میرے پاس اگر گروی رکھنے کو کچھ ہوتا تو میں تمہیں قرض کہاں سے مانگتا. اور ایک مزے کی بات یہ ہے کہ قرض اور جیلس، حسد، یہ روا بھی ہے، لینا روا بھی ہے، اس جائز بھی بن جاتا ہے. اس صورت میں رشک کو وہاں پہ کریں جو شخص اللہ کی عبادت زیادہ کرتا ہو، قرآن کی تلاوت زیادہ کرتا ہے، نیکیاں زیادہ کرتا ہے، اس سے رشک کریں کہ اللہ مجھے بھی یہ چیز دے. رشک میں اور حسد میں زمین آسمان کا فرق ہے. تو واقعہ آپ بتا رہے تھے. تو وہ تو مجھے تو کچھ کہنے لگا میں کیا، میرے گھر میں کوئی تبر ہوگا، کوئی تلوار ہوگی، کوئی اور کوئی ہوگا، اور کوئی ایسی خاص چیز تو ہے نہیں کہ جس کو رکھا جا سکے. تو کہنے لگے آپ اپنے بچے میرے پاس رکھتے ہیں. اچھا. مولا علی نے دونوں بچوں کو پکڑا اور یہودی کو گروی میں رکھ دیا اور سامان لے کے مہمان نوازی کی. مہمان نوازی اور علم کو حصول اور کسی کی مدد کرنا، اس میں آپ ہٹ کے بھی کوئی کام کر جائیں تو آپ کے لیے ثواب بن جاتا ہے. جزاک اللہ. بہت خوبصورتی سے آپ نے بیان کیا. اور اب آپ نے جنت کے 2 شہزادوں کا تذکرہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب میں ایک واقعہ چھوٹا سا آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور پھر میرا سوال ہے وہ سوال جو آپ نے جس کا تذکرہ خود کیا. ایک روز ایک صحابی تھے اور وہ وضو کر رہے تھے اور وضو ٹھیک نہیں کر رہے تھے. تو امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں پاس موجود تھے. انہوں نے کیا تو دیکھا کہ غلط کیا ہے. اب تھے صحابی
تو ان کی عزت میں انہوں نے ان کو بتا نہیں سکتے تھے، اور امام حسین کہتے ہیں، فرماتے ہیں امام ایکٹ کر حسن کے سے، بتایا. امام حسین کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی میں یہ ٹھیک کر رہا ہوں وضو. اللہم صلی علی سیدنا. یہ حکمت ہے، یہ بزرگی ہے، یہ بزرگی، یہ حکمت ہے، یہ مقام ہے. بالکل. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ طریقہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کا، صحیح. آج کے دور میں ہم کیسے کریں؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں. جی. میں صدیوں پہ محیط ایک اللہ کا بندہ ہوں. صدی کی بات بھی نہیں کی ہے، مین اٹ، کہ میں نے صدیوں کی بات کی ہے، صدی کی بات نہیں کی ہے کہ میں پچھلی صدی کا بندہ ہوں. میں صدیوں پہ محیط اللہ کا ایک حادثہ بندہ ہوں جس کے سفر صدیوں پہ محیط ہیں. ٹھیک. اور اگر میری کتابیں ہیں ان میں نے تذکرے کیے ہوں. انسان بلی بھی نہیں کرتا، لیکن میں تو سند کے ساتھ بات کرتا ہوں. ٹھیک. اب میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، اس دور میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تلقین اور اس کی تاکید کرنا جہاد افضل ہے. جہاد ہے. اب دیکھیں، میں آیا ہوں، میں کمرے میں بیٹھا ہوں، میں باہر سے آیا ہوں، میں نے ایک بندے کو سلام کیا. وہ میں دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے بات نہیں کر رہا کہ آپ مجھے بڑا نیک پارسا سمجھیں. میں اصول کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ مجھے ملا ہی السلام علیکم الحمدللہ سے سب کچھ. سبحان اللہ. میرے دن میں میرے بچوں میں سارا دن یہی سلسلے چلتے رہتے ہیں. ہاں جی، لقمائی کو الحمدللہ 20 مرتبہ کہنا، السلام علیکم کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا. اب میں آیا ہوں، میں کمرے میں آیا ہوں، یہاں کے بیٹھا ہوں. جو بھی شخص کمرے میں آیا، کسی نے مجھے السلام علیکم نہیں کیا. اللہم صلی علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے گھر والوں نے درخواست نے، یا رسول اللہ ہماری اولادیں آپ پہ قربان، ہم آپ کے اوپر قربان. ہمیں یہ بتائیے، ہم گھر میں رہتے ہیں، اس کمرے سے نکلا، کبھی یہ آیا کبھی ادھر گیا، آنا جانا لگا رہتا ہو، تو یہ السلام علیکم. کہنے لگے جس کی طرف سے تمہاری پیٹھ ہو جائے اس کی طرف تم نے پھر دیکھا ہے. کمرے میں گئے ہو، نظروں سے اوجھل ہو گئے ہو، ایک سیکنڈ کے لیے پھر آئے ہو، سلام وہاں پہ آ گیا. سبحان اللہ، کتنی خوبصورت بات ہے. اور سلام ہے کیا؟ اللہم صلی علی. یہ اصل میں دوسرے کو عزت دیتے ہیں اور اپنی حفاظت لیتے ہیں. واہ 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 واہ. آپ ایک شیلٹر کے اندر آ جاتے ہیں. کیا کہنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری بیٹیاں ہیں، آپ ہیں، بزرگ ہیں، تو کیا دوپٹہ سر سے سرک جائے تو وہ کیا وہ گناہ ہو جاتا ہے؟ یا کہنے لگے نہیں، ایسی کوئی بات ایسی نہیں ہے. بات اور ہے، مجھے بتاؤ اس گھر میں ہوا آتی ہے؟ کہنے لگے جی زندہ ہے، اسی لیے روشنی سورج کی آتی ہے. سبحان اللہ. بارش برستی ہے، ٹھیک ہے، سارے کام ہوتے ہیں، اندھیرا اجالا ہوتا ہے. کہنے لگے جہاں بھی یہ ساری چیزیں ہوں گی شیطان بھی موجود ہوگا، اور جب شیطان موجود ہوگا تو اس سے بے پردگی ہوگی آپ کی. واہ واہ واہ. اگر ہوا موجود ہے تو شیطان موجود ہے، روشنی موجود ہے تو شیطان موجود ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ کیا پردہ صرف انسانوں سے ہی ہے؟ کیا کہنے، یہ کیا میں کہتی ہوں بڑی بات ہے، کیا بڑی بات ہے. بابا جی یہ بتائیے کہ 2 چیزیں ہیں. آپ نے شیطان کا تذکرہ کر لیا، یقین کیجئے جو اسکرپٹ تھا نا وہ وہیں کا وہیں ہے، مجھے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی کیونکہ ویسے ہی گفتگو اتنی خوبصورت ہو رہی ہے. میں نے بھی زندگی میں کبھی اسکرپٹ نہیں پڑھا. صحیح. میرے بہت سارے ڈرامے ہیں جن میں نے ایکٹ کیا ہے، پی ٹی وی کے، صحیح. جی جی بالکل بالکل بالکل، جن میں میں کیا. میں نہ کبھی ڈائلاگ لیتا ہوں، نہ اسکرپٹ لیتا ہوں، نہ پرچی لیتا ہوں. میں ایک کام کرتا ہوں، ہاں جی، سانس کھینچتا ہوں، درود شریف پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، نظریں بند کر کے، تو پھر میں کہتا ہوں مالک میرے منہ سے وہ نکلوائیو جو تجھے پسند. سبحان اللہ. یہ ہے میرا وتیرہ. میں نے کبھی اسکرپٹ نہیں پڑھا. آپ دنیا کے کسی موضوع پہ بات کر لیجیے، کرتے جائیے، میں جواب دیتے جاؤں گا. اللہ کی موجودگی کا احساس. ہاں جی. اللہ کی موجودگی کا احساس آپ کو اللہ کے ساتھ رابطے میں رکھتا ہے. اچھا جی. کنیکشن رہتا ہے نا. اللہ کی موجودگی کا احساس. ہم جب اللہ کی راہ پہ چلنا شروع کرتے ہیں تو اللہ کی موجودگی کے احساس میں تو رہتے ہیں، مگر یہ احساس ہمارے ذہنوں سے نکل جاتا ہے، جس کا تذکرہ آپ نے کیا کہ ہر لمحہ شیطان بھی ہے. تو اس سے کیسے اپنے آپ کو محفوظ رکھا جائے؟ اس لیے مضبوط شیطان سے بھی دوستی رکھو اور اللہ سے قربت رکھو. اچھا. جب شیطان سے تم دشمنی کر لو گے تو شیطان آپ کا بہت بڑا دشمن ہو جائے گا. اچھا، دوستی کیسے کریں شیطان سے؟ میں آپ سے بات کروں، آپ سے دعا.
ہندوستان سے یا کسی اسرائیل سے یا کسی اور جگہوں سے آپ کے تعلقات نہیں ہیں کسی بھی وجہ سے، ٹھیک، لیکن سفارتی رابطے یا تجارتی مسئلے یا اس قسم کی چیزیں دنیاوی سلسلوں میں وہ تو ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اب بات یہ ہے کہ حکمت تو اسی چیز کا نام ہے کہ آپ کے سامنے برائی بھی ہو اور اچھائی بھی ہو، اور آپ نے ایک درمیانی راستہ اپنے لیے صالحیت کا نکالنا ہے. حکمت یہ نہیں ہے کہ اس کو آپ جوتے ماریں. اس کو اگر یہ بات ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو مسجد نبوی میں نہ بٹھاتے اپنی چادروں کے اوپر. بے شک آپ نے کہا کہ منافقین بھی موجود ہیں. اللہ صلی اللہ، کیا بات ہے، مولا علی یہودیوں سے قرض نہ لیتے شہزادوں کو رکھ کے، بالکل بالکل، کہ یہ تو دشمن ہے. نہیں، آپ کو اس سے بھی بچنا ہے، آپ کو اس سے بھی، اس کی قربت بھی نہیں چھوڑنی، مولا کی قربت بھی نہیں چھوڑنی، اور اس سے بھی بچنا ہے. اگر آپ اس سے کر لیں گے، شیطان سے دشمنی کر لیں گے، تو وہ بڑے راستے نکالے گا آپ کو بہکانے کے. اس کو دیکھو بھائی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، جنات نے تو پیدا نہیں کیا، آپ تو بڑے عظیم شان فرشتے تھے. بالکل. تو بات یہ ہے کہ آپ کیا سمجھیں کہ شیطان خود بخود ہی شیطان ہو گیا؟ ارے نہیں، جب پتہ نہیں ہل سکتا اس کی رضا کے بغیر تو شیطان کیسے انکار کر سکتا؟ اس کے بعد وہ گیر ہی نہیں ہے. 5 ماہ لگانے کا اس نے کیسے لگا دیا، میں نہیں سجدہ کرتا. اس کے بعد تو مرضی ہے ہی نہیں. فرشتوں کو مرضی نہیں دی گئی، فرشتوں کو ایک سیٹنگ دی گئی ہے. صحیح. آپ نے نماز میں قیود میں ہیں، آپ قیام میں ہیں، آپ رکوع میں ہیں، آپ نے کھانا، آپ ان کے لیے کھانا نہیں ہے، ان کے پاس بیوی نہیں ہے، ان کے پاس ہوس نہیں ہے، اس کے پاس لالچ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. ٹرو. صحیح بات ہے، بیوی بچے تو نہیں، کوئی چیز نہیں ہے، ٹانگیں آنکھیں کچھ بھی نہیں ہے. تو جب کچھ نہیں ہے، ہر چیز ہی اللہ کے تابع ہے، ان کو ایک سیٹنگ دے کے پیدا کیا گیا، تو انکار کیسے کر گیا؟ بالکل. یہ خود ہی کرتے ہیں سارا کچھ بڑے میاں، اور خود ہی سارے کام کرتے ہیں جی، اور مصیبت میں ڈال دیا ہمیں لا کے. اس لیے ایک پاؤں دایاں ہے آپ کا اور ایک پاؤں بایاں. آپ بائیں ہاتھ سے روٹی تو نہیں کھاتی، نہیں، دائیں ہاتھ سے کرتی ہیں. اور جو غلط اور گندے کام ہیں یا جو ہم پسند نہیں کرتے کس ہاتھ سے کرتے ہیں؟ بائیں ہاتھ سے کرتے ہیں. یہ کیا تماشا ہے؟ پر دونوں ہاتھوں کو بناؤ. آپ کے ایک طرف بٹھا دیا انڈین اور ایک طرف بٹھا دیا عربی، کاندھوں کے اوپر اکرام الکاتبین. تو اچھا یہ بتائیے کہ اگر اللہ کی رضا میں یہ چیز نہیں تھی کہ یہ خطائیں نہیں کرے گا، یہ ادھر کی کام نہیں کرے گا، تو اس کو بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ جس ملک میں ٹریفک کنٹرول میں چلتی ہے، قوانین کے تحت چلتی ہے، وہاں پہ تو ٹریفک وارڈن نہیں ہوتا. بالکل. ہوتا کہاں؟ جہاں پہ دوسرے کام. جو اللہ کو پتا تھا کہ یہ جو بندہ ہے اس نے سارے کام کرنے ہیں. فرشتوں کو کیسے علم ہو گیا ماورا اللہ سے؟ بابا جی، یہ جو دنیا ہے، دنیا اور دنیا والے، اچھا جی، یہ راضی نہیں ہوتے. اچھا جی. اللہ راضی ہو جاتا ہے. اچھا جی. اللہ کیسے راضی ہوتا ہے؟ اللہ نے کی بھی منطق عجیب ہے. ہاں جی. تو یہ ہے کہ محروم تو عالم رکھا کوئی شیر تھا، اور جس نے وہ کیا تو اس کو جا ساری خدائی رکھی تیری، ایسا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا، میرا ذہن سے مسے نکل جاتے ہیں بڑھاپے کی وجہ سے. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ اللہ پاک کو عبادتیں اور اچھائیاں بھی، اللہ پاک کو آپ کا حسن نیت چاہیے. حسن نیت چاہیے. بعض چیزیں ایسی ہیں جو بظاہر غلط دکھائی دیتی ہیں لیکن وہ اندر سے عین عبادت ہیں، اور بعض چیزیں عین عبادت دکھائی دیتی ہیں لیکن اندر سے غلط ہے. ہم جس کو اپنا اچھا دوست سمجھ رہے ہوتے ہیں وہی پیچھے سے بیک سٹیپ کرتا ہے، اور کسی کو ہم دشمن سمجھتے ہوتے ہیں، وقت کے اوپر وہی کہتا ہے ہاتھ بڑھاؤ پکڑاؤ نکالتا ہوں. بالکل. فتویٰ بھی لاجک جو ہے نا یہ نہ سمجھ میں آنے والا ہے. اور یقین کریں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ صرف آپ کی اچھی باتوں سے ہی خوش ہوتا ہے، نہیں، ماں اس بچے سے زیادہ خوش ہوتی ہے جو چھوٹی چھوٹی شرارتیں چوریاں کرتا ہے، چھوٹی چھوٹی شرارتیں کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے جی، اور کھیلتا ہے اور اپنے کچھ زخموں میں لگاتا ہے، تو زیادہ ہوتی.
ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਿਆ ਵੇ ਨਮਾਜ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਕੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਚੰਗੀ ਬੋਟੀ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੀਫਾ ਆਏਗਾ ਰਾਤੀ ਭੈੜਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੱਖਰੀ ਰੱਖਾਂ ਖਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਦੀ ਮਗਰ ਭੈੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ। ایک اللہ میاں آپ کی اچھائیوں سے ہی نہیں ہے، آپ کی خوبصورتیوں سے بھی پسند کرتا ہے، جس میں اللہ میاں بڑے فنون لطیفہ بڑا ہے اللہ میاں میں، اللہ میاں بڑے خوش ہوتے ہیں ان باتوں سے۔ آپ ان کو سمجھتے ہیں کوئی ڈنڈے مار رہے ہیں، بڑے رحیم ہے، کریم ہے، اس کا تو جواب بڑی خوبصورت آپ کی گفتگو، اور ماشاءاللہ جو سمیت بہت ایک ایک لفظ جو تھا وہ اپنے اندر ایک بہت بڑا جسے کہتے ہیں مضمون ہے، اور جو چیز میں نے سمجھی وہ یہ کہ اگر آپ کی حسن نیت ہو اللہم صلی اللہ تو اللہ کی ذات جو ہے تمام مشکلیں حل کر دیتی ہے۔ بابا جی وقت بہت کم تھا، یقین کیجئے کیسے گزر گیا مجھے اندازہ بھی نہیں ہوا۔ آپ کے آنے کا بے انتہا شکریہ۔ میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو مہک آپ کے ساتھ آئی ہے یہ ہماری زندگیوں میں شامل رہتا ہے۔ اور یقین فرمائیں ایک بات پہ بیٹی، باخدا میں آپ کے منہ پہ بات نہیں کر رہا، آج میں بڑا نہال ہوا، اتنا خوش ہوا ہوں یہاں آ کے کہ جس کی انتہا نہیں۔ جزاک اللہ۔ وجہ صرف یہ ہے کہ یہاں پہ میں دروازے میں داخل ہوا، میرے مرشد کی تصویریں دکھائی تھیں، میرے بزرگوں کی تصاویر دکھائی تھیں، پھر میں اسٹیپ صاحب اوپر چڑھتا آیا، مجھے خوشی کا احساس ہوتا گیا۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہوئیں، اور آپ بہت اچھی ہیں بیٹا، مبارک ہے آپ کے ماں باپ جن کی آپ بیٹی ہیں، مبارک ہے وہ ادارہ جہاں پہ آپ ہیں۔ یہ چیزیں بڑی عظیم چیزیں ہیں، آپ کو دیکھ کے احساس ہوتا ہے خوشی کا، روحانیت کا، محبت کا، انسانیت کا۔ اللہ آپ کا یہ شرم و حیا قائم، الہی آمین، جزاک اور اللہ۔ اس ادارے کو قائم رکھے جہاں پہ میرے شاہ صاحب آتے ہیں جی، تو جہاں پہ میرے سرفراز شاہ صاحب آتے ہیں، جہاں پہ میرے یہ شاہ صاحب ہیں، یعنی صاحب ہیں، تو میں بڑا خوش ہوا۔ یہ اسٹاف بھی بہت جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ خیر جی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ خواتین و حضرات، ہم بہت سے لوگوں سے ملتے ہیں، مگر کچھ لوگ جب آپ کو ملتے ہیں تو آپ کے دل کو ایک نور عطا کرتے ہیں، ایسا نور کہ جس کی روشنی سے آپ کو یہ دنیا، یہ زندگی مزید اور خوبصورت نظر آنی شروع ہو جاتی ہے۔ وہی نور کی روشنی میں آج محسوس کر رہی ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نور کو ہمیشہ قائم رکھے، بابا جی کو ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے، اور اسی طرح سے خوبصورت پیغام جو ہے وہ پیغام حق دنیا تک پہنچتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان علم ہے، رمضان علم ہے۔